بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال تعالى أيضا في مقام آخر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انسان جن 6 چیزوں پر عمل ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک آخرت ہے. باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. جن 6 چیزوں پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے. اگر آخرت پر ایمان نہیں تو مسلمان نہیں. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں. میرا نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، جزا ہوگی یا سزا ہوگی، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. آخرت یہ ہے. اس لیے پھر وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے، دن رات لگاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے. الغرض جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہے آخرت پر ایمان. لیکن اللہ ہمارے بارے میں خبر دے رہے ہیں. سورۃ دہر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی: ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. کہ یہ لوگ اللہ خبر دے رہے ہیں ہمارے بارے میں. یحبون العاجلہ، یہ عاجلہ سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بہت بڑا دن جو آنے والا ہے اس کو بھول گئے ہیں. جس پر ہم ایمان لائے، آخرت پر ہم ایمان لائے، اس کو ہم بھول گئے. اللہ ہمیں خبر دے رہے ہیں. یحبون العاجلہ، یہ عاجلہ سے محبت کرتے ہیں. اور عاجلہ کیا ہے؟ تفاسیر کے اندر دنیا، یہ دنیا سے پیار کر بیٹھے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کیا ہے؟ وہ بھی ہم اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ دنیا کیا ہے جس سے لوگ پیار کر بیٹھے ہیں؟ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکہ، فریب، دور سے اچھی لگنے والی چیز، یہ دنیا ہے.
اور ایک اور نقطہ یہاں پر میں بتلا دوں، الا متاع الغرور، متاع کہتے ہیں سامان کو، عربی میں سامان کو متاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا الدنیا کلها متاع، دنیا سارے کے سارا فائدے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، وخیر متاع الدنیا، اس دنیا میں سے اگر کوئی اچھی چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ اس دنیا میں سے اگر کوئی چیز آپ ڈھونڈنا چاہیں، اچھی چیز کو مل جائے تو وہ نیک عورت ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے باقی کیا بچ جاتا ہے؟ متاع۔ امام اصمعی رحمہ اللہ، لغت کے بہت بڑے امام، جب وہ آیت سنتے ہیں تو وہ متاع کا معنی سمجھنے کے لیے دیہات میں نکل جاتے ہیں کہ متاع کیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو متاع کہا ہے، متاع، یہ متاع لفظ، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لوگ تو جو مرضی ترجمہ کر دیں، دھوکے کا سامان ہے، فریب ہے، کھیل تماشا ہے۔ وہ دیہات میں نکل گئے کیونکہ لغت کے امام تھے، اور جو بندہ جس چیز میں ماہر ہوتا ہے جب تک اس تک پہنچ نہ جائے اس کو سکون نہیں آتا۔ دیہات میں نکل گئے کہ دیہات والے، وہاں پر ہمیں خالص عربی ملے گی، جو دیہات میں بولی جاتی وہ خالص عربی ہے۔ ایک دیہات میں گئے، دوسرے میں گئے، تیسرے دیہات گھوم رہے ہیں متاع کا لفظ معلوم کرنے کے لیے۔ ایک دیہات سے گزر رہے ہیں، ایک عورت کی آواز آئی، ایک عورت کی آواز آئی، اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی ہاتینی متاع، متاع لے کر آؤ، یا بنتی ہاتینی متاع، اے میری بیٹی اندر جاؤ اور متاع لے کر آؤ۔ اب یہ رک گئے کہ جس چیز کا میں طالب تھا وہ مجھے مل رہا ہے، متاع کا لفظ مجھے معلوم کرنا ہے، اس کا مفہوم مجھے معلوم کرنا، مجھے مل رہا ہے کہ عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اندر جاؤ اور متاع لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، کیا لے کر آئی وہ عورت؟ وہ لڑکی اندر سے آئی اور وہ اس کے ہاتھ میں وہ کپڑا تھا جو خواتین اپنے مخصوص ایام میں استعمال کرتی ہیں۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں استعمال وہ کپڑا لے کر آئی، ھذا متاع، یہ کپڑا متاع ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ ہے متاع۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، انہا، اللہ خبر دے رہے ہیں، یحبون العاجلہ، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اس کپڑے سے کون محبت کرتا ہے؟ نفرت کرتے ہیں، ناپاک ہے۔ تو دنیا کی تشبیہ کس سے؟ اس کپڑے سے۔ دنیا یہ ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو مزین کر دیا لوگوں کے لیے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت بھر دی ہم نے۔ من النساء، عورتوں کی محبت بھر دی لوگوں کے دلوں میں، والبنین، اولاد کی، بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ، خزانوں کی، کہ خزانے جمع کریں، من الذهب والفضہ، سونے چاندی اکٹھی کریں گے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، مویشیوں کی، گھوڑوں کی، نشان والے گھوڑوں کی، کھیتی باڑی کی، ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ دنیا دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت غالب آتی ہے، ان کی نظر میں دنیا ہے یا میں ہوں۔ اگر ان کو میں دنیا دے دوں تو یہ کس قدر آخرت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا، زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھا،
کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور ہم اس چیز میں ناکام ہیں۔ دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری آ جائے تیسری کی خواہش کرے گا۔ اس کا حرص ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا چیز حرص ختم کرے گی؟ قبر کی مٹی، قبر کی مٹی اس کا حرص ختم کرے گی۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، سبحان اللہ، وہ دنیا سے بے رغبت، قناعت، زہد، تقوی، ورع، پڑھتے جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ یہ تھی ان کی نظر میں دنیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ان کے غلام بتلاتے ہیں کہ جو دن بھر کماتے، سورج غروب ہونے سے پہلے خرچ کر دیتے، جو کو مانگنے آتا دے دیتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن تنگ آ کر میں نے کہہ دیا اپنے مالک سے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جو مانگنے والے ہیں آپ نے دے دے کر وہ مالدار ہو گئے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا۔ جن کو آپ دے رہے ہیں وہ مالدار، آپ کے مال سے وہ مالدار ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک سواری ہے، ایک جھونپڑی ہے، چند چیزیں، آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنا گھر اس لیے خراب کیا، یہ والا گھر، تاکہ اگلا گھر میں اچھا کر سکوں۔ قناعت ہے، زہد ہے، یہ تقوی ہے۔ اور اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں وہ کہ یونس بن عبید رحمہ اللہ تعالی وہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے تاجر تھے، چادریں تھیں، جوڑے تھے، کپڑا تھا، کوئی 200 درہم کا ہے، کوئی 400 درہم کا ہے، مختلف ریٹ ہیں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پیچھے اپنے بھتیجے کو بٹھا گئے کہ بیٹا خیال کرنا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پیچھے کوئی گاہک آئے تو آپ اس کو ڈیل کرنا۔ ایک دیہاتی بدو آ گیا، اب یہ لڑکا چالاک تھا، اس نے کیا کیا، اس نے 400 درہم والا مانگا، اس نے 200 والا دے دیا، 200 بچا لیے۔ اب وہ دیہاتی راستے میں جا رہا ہے اور یونس بن عبید رحمہ اللہ انہوں نے وہ کپڑا پہچان لیا کہ میری دکان کا ہے، یہ تو میری دکان سے لے کر آ رہا ہے بندہ۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کتنے میں لے کر آئے ہیں؟ 400 میں لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگے یہ تو 400 کا نہیں ہے، یہ تو 200 کا ہے، آپ زیادہ کا لے کر آئے، واپس آئیے میری دکان پر، واپس آئیے۔ کہنے لگے نہیں میں خوش ہوں، ہمارے ہاں یہ 500 کا ملتا ہے، مجھے 400 کا مل گیا، میں خوش ہوں۔ لیکن واپس آئے، واپس لے کر آئے، 200 درہم واپس دیے کہ میں ان 200 درہموں کے بدلے میں اپنی آخرت عاقبت کو خراب نہیں کر سکتا۔ اپنے بھتیجے کو ڈانٹا، برا بلا ہوئے، غصہ ہوئے اس کے اوپر۔ کیوں؟ انہیں آخرت زیادہ عزیز تھی، انہیں آخرت زیادہ عزیز تھی اس دنیا کے مقابلے میں۔ یہ تو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، 60 سال کئی گزارے بیٹھے ہیں، کئی آدھے پہنچ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اوسطاً عمر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60-70 کے درمیان عمر ہے، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ جو زیادہ پالے اس کا نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی حقیقت بیان فرما دی، لیکن لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، دنیا کی خاطر محنت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے امیر صاحب کے دنیا کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دنیا کی لحاظ سے ہمارا دماغ بڑا چلتا ہے، اسکول کے ایک بھی نہیں پڑھے ہوئے لیکن تاجر کمال کے ہیں ہم، حساب و کتاب انگلیوں پہ کر لیتے ہیں ہم، اتنے ماہر ہیں ہم۔
ہمیں سارا پتہ ہے کہ اب اس چیز کا سیزن ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو آگے رکھنا ہے، اس کو پیچھے رکھنا ہے، اس مال کو پہلے نکالنا ہے، اس کو سستا میں نکال دیں تو پھر بھی ہم ٹھیک ہے. سب کچھ کیلکولیشن انگلیوں پہ کرتے ہیں ہم. دین کے بارے میں پوچھا جائے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے. ایک یہ جواب ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے جی، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے. دوسرا جواب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھ ہی دیا ہے کہ جنتی ہیں جہنمی ہیں، اللہ نے پہلے لکھ ہی دیا ہے. پہلے جب لکھ ہی دیا ہے تو عمل کس لیے کریں ہم؟ یعنی دین کی جب باری آتی ہے تو ہمیں قدرت یاد آ جاتی ہے، تو قدرت میں جو لکھا ہے ٹھیک ہے. اور دنیا کے لحاظ سے صبح جلدی نہ جاؤ دکان پہ، کہہ دیں کہ ہاں میں شام کو ہی کھولوں گا جا کے، قدرت میں لکھا ہو تو گاہک آ جائے گا. کبھی کہا ہے؟ نہیں. یہاں تو ہم سمجھدار ہیں نہ میرے بھائی. آخرت کو جان لیجیے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا مسافر ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحتیں کی تھی، اے ابن عمر عبداللہ ایسے رہو دنیا میں جیسے اجنبی ہو یا مسافر ہو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو. موت آنے سے پہلے جو عمل کرنے ہیں کر لو، یہ غنیمت ہے. ایک انصاری بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا، اور ساتھ ہی ایک اور آدمی کا باغ ہے، میں اپنی باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں، باغ کو چار دیواری کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک درخت بیچ میں آ گیا ہے، اس کا ایک درخت بیچ میں آ گیا ہے، اور وہ درخت مجھے دے نہیں رہا کہ وہ مجھے دے دو تاکہ میں اس کے پیچھے سے دیوار اپنی کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس کو بلاؤ. آپ نے کہا کہ یہ درخت ایک درخت کی بات ہے، ایک یہ درخت اس کو دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں درخت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کہتے نہیں دینا. ساتھ ہی ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ سودا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر سودا کیسے کر رہے ہیں، اور اس شخص کو سمجھ نہیں آ رہا. یعنی جنت میں کھجور کے تنے کی ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ تو جنتی ہے، جنت میں جائے گا تو کھجور کا تنا ملے گا. ابو دحدح رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ میرے لیے بھی آفر ہے یا ان کے لیے ہے؟ اگر میں اس تنے کو خرید کر اس کو دے دوں میرے لیے بھی جنت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ابو دحدح آپ کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. کھڑے ہوئے، باغ تھا 700 کھجوروں کا باغ تھا، مشہور تھا مدینہ کے اندر. اپنے باغ کی طرف گئے، اس شخص کے پاس گئے، اس ایک تنے کا سودا کیجئے، بتاؤ کیا لیتے ہو؟ یہ ایک تنا چاہیے مجھے. 100 پودے، 200، 300. سودا کہاں ہوا؟ پورے باغ کے بدلے. فرمانے لگے میرا ایک باغ ہے، 700 کھجور کے درخت ہیں اس کے اندر، وہ لے لو، یہ ایک تنا دے دو. وہ بندہ کہنے لگا یہ کیسا سودا کر رہا ہے؟ ایک تنے کے بدلے اپنا سارا باغ دے رہا ہے، اس کے اندر چشمہ ہے، اس کے اندر گھر ہے، وہ بھی سب کچھ. کہنے لگے ہاں سب کچھ آپ کا ہے، ایک تنا مجھے دے دو. سودا ہو گیا. اپنے باغ میں گئے، باہر ہی کھڑے ہوئے، اپنی بیوی کو آواز لگائی، اپنے بچوں کو آواز لگائی، اے ام دحداح باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. کیوں؟ یہ باغ میں نے فروخت کر دیا ہے. ایک دم جھٹکا لگا، یہ کیا؟ سارا گزر بسر ہمارا اس باغ کے اوپر، ہمارا گھر چلتا ہے.
کیسے سودا کر لیا؟ کہنے لگے بعتہ للہ، میں نے اللہ کے لیے سودا کر لیا ہے۔ یہ آواز سننی تھی، اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی۔ یہ ہے جنتی خاتون، یہ ہے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاتون صحابیہ، کہ دیکھا جب سنا کہ اللہ کے لیے میں نے یہ بیع کر لی ہے، یہ خرید یہ میں نے تجارت کر لی ہے، اللہ کے لیے کر لی ہے، کہنے لگی کیا ہی بہترین سودا کیا، کیا ہی نفع بخش سودا تو نے کیا ہے، میں خوش ہوں۔ اپنے بچوں کو لیا، خود بھی باہر آ گئی، بچوں کی جیب میں جو کھجوریں تھیں ابو دحدہ نے وہ بھی نکال کر وہیں پھینک دی کہ یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دے دیا۔ ان کی وفات کا دن تھا۔ ابو دحدہ جب فوت ہوئے، اللہ کے پیغمبر ان کی میت کے پاس بیٹھے ہیں، فرمانے لگے پیچھے ہو جاؤ، آج آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور آسمان کے دروازوں سے جنت سے کھجور کے درخت خوشوں سمیت لٹک رہے ہیں، اور وہ یہ خواہش کر رہے ہیں ابو دحدہ مجھ سے چکھ لے کچھ۔ ہر درخت یہ خواہش کر رہا ہے کہ ابو دحدہ آج میرا پھل کھا لے۔ جنت میں کھجور کے درخت ابو دحدہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں، دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے، ان کو پکا یقین تھا۔ آج ہمیں یہ یقین پکا نہیں ہے، ہمیں یقین پکا نہیں ہے۔ اگر یقین پکا ہو تو ہمارے بھی اعمال ایسے ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی مثال اللہ دیتے ہیں۔ ایک کسان اناج اگاتا ہے، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، سرسبز و شاداب لہلہاتی کھیتیاں، پیڑ درخت اگتے ہیں، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ زرد ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج پھر آتی ہے کچرا کچرا بھوسا بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آج شباب ہے، جوانی ہے، صحت ہے، عمر ہے، سب کچھ ہے، طاقت ہے۔ وہی نصیحت جو اللہ کے پیغمبر نے ابن عمر کو کی تھی کہ ابن عمر عبداللہ، صحت کو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو۔ جب بندہ بڑی عمر میں پہنچ جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے کہ نہیں اب عبادت کرنی چاہیے، اب مجھے مسجد میں آنا چاہیے، اب قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جوانی میں کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 آدمی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ سورج کہاں ہے؟ 1 میل کے فاصلے پر، پسینہ، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی بقدر، لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، یہاں تک، پیٹ تک، منہ تک، کئی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوں گے اپنے پسینے کے اندر۔ اللہ ان 7 خوش نصیبوں کو اٹھائیں گے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، جوانی کا عبادت گزار، جوانی میں عبادت کرنے والا، بڑھاپے میں نہیں۔ اللہ کو بڑھاپے کی عبادت بھی پسند ہے، لیکن جوانی کی عبادت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اسے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دنیا سے بے رغبتی کیا تھی؟ کئی دن کھانا نہیں بنتا تھا،
کئی کئی دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ گیا، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اور شان کیا ہے آپ کی؟ سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، لیکن کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، مہمان آ گیا ہے. اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں، صحابہ کون ہے آج جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ صحابہ کرام میں سے آپ پوچھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میرا مہمان آ گیا ہے، اس کو کوئی لے کر جائے گا جو اس کی مہمان نوازی کرے گا، اس کی میزبانی کون کرے گا؟ صحابہ تو پھر انتظار میں رہتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا. شروع اسلام میں کہاں امیر تھے، کوئی طاقت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی پیسہ نہیں، لٹے ہوئے، اجڑے ہوئے مدینہ ہجرت کی. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو دین کے لیے ان کو تو پتا تھا، جنت ان کو نظر آ رہی تھی کہ جنت تو ہے ہمارے لیے. ہجرت کرنے کی جب باری آئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، اکیلے مسلمان ہیں، گھر والے آ گئے، سواری لے گئے، جاؤ پیدل جاؤ، جانا ہے تو. سسرالی رشتہ دار آ گئے، بیٹی کو لے گئے، بچے کو لے گئے، سب کچھ چھن گیا، مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، گھر والے اکیلے رہ گئے. پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پاؤں سے خون رس رہا ہے، نکیلے پتھروں پر چل چل کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، حالت غیر ہے. عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر سب کچھ لٹا کر آ گیا، سب کچھ لٹا دیا. کس کے لیے لٹایا تھا؟ دین کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے. آپ فرمانے لگے عبد الرحمن دین بچا کر آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹا کر آئے، دین بچا کر آ گئے ہو تو سب کچھ لے کر آ گئے ہو. مطلب سب کچھ دین ہی ہے، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاک ہے، خاک، مٹی ہے، مٹی. میرے بھائیو، اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ عز وجل. میں پہلے اپنے آپ کو یہ وصیت کروں گا، نصیحت کروں گا، اور پھر آپ بھائیوں کو نصیحت کروں گا اللہ سے ڈرنے کی. اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیجیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ڈر کر زندگی گزاریے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، دو باغ ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل کرو تمہارے لیے جنت ہے، کہیں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے باغات ہیں، بہت سارے باغات ہیں. اور یہاں فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتاً، دو باغ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت من فضہ وآنیتہم وجنت من ذہب وآنیتہم.
ایک باغ سونے کا اور اس کے برتن بھی سونے کے، جو کچھ اس باغ میں سارا کچھ سونے کا ہے، اور دوسرا باغ چاندی کا ہے، اس کے برتن بھی چاندی کے ہیں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب چاندی کا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے ڈر کر زندگی گزاری، جس نے یہ اپنے دل کے اندر سوچ لیا کہ اپنے رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے جا کر، اس کے لیے میرے بھائیوں موت آنی ہے، حقیقت ہے، اٹل ہے، اور جب جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، قبر کے اندر اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ہم یقین نہیں رکھتے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ توبہ ابھی نہیں، عمر ابھی پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، لیکن یہ بھی شیطان کا فریب ہے، شیطان کا یہ وسوسہ ہے۔ کیوں؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے ان کو گمراہ کروں گا میں۔ ایک آیت پڑھتا ہوں 15ویں پارے کی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا کہا اس نے؟ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اللہ میں اس کو سجدہ کروں؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے قرآن کا، ہم مطالعہ کرتے نہیں، ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں، ہم سجا کر رکھ دیا، غلاف میں رکھ دیا، قسم اٹھا لی، تعویذ بنا لیا، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اللہ نے کہا کیا؟ پڑھیے میرے بھائیوں، سب کچھ کھلا ہوا لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، اللہ تعالیٰ کو طنز کرتا ہے یہ شیطان ابلیس، اللہ کو طنز کرتا ہے، ارأيتك هذا الذي كرمت علي، آپ کا کیا خیال ہے آپ نے میری عزت افزائی کی ہے؟ پھر کہنے لگا مجھے مہلت دے دو، میں تیری ساری اولاد کو، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اس نے، شیطان نے کہا تھا تیری ساری ذریت کو، تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے نا۔ توبہ آج نہیں کی، کل کر لیں گے، نماز پڑھو بھائی، کل سے شروع کریں گے نماز، کیا کہتے ہیں، کل سے شروع کریں گے نماز، یہ چھوڑ دیں، آج کرنے دو، آج پینے دو، کل سے چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، کل کیا ہے؟ کل کبھی آنی، کل تو کبھی آنی ہی نہیں ہے، کل کا کیا پتہ، کل کا کیا بھروسہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ صحابہ کرام ان کی زندگیاں پڑھیے، جب کوئی چیز حرام ہو گئی اسی وقت سے حرام ہو گئی، شراب کی حرمت آئی، صحابہ کرام کی چولہوں کے اوپر شراب کی ہنڈیاں پک رہی تھی، ہاتھوں میں گلاس تھے وہیں ٹوٹ گئے، وہیں پر شراب پھینک دی، ہنڈیاں توڑ دی، تندور توڑ دیے، کیوں؟ حرام ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آج کر لیں کل دیکھیں گے، یہ سود کا جو تھوڑا سا پیسہ مل گیا تو یہ تو خرچ کر لیں، پھر نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کے منافی ہے میرے بھائیوں، یہ آخرت پر ایمان کے منافی ہے کہ آخرت پر ہمیں ایمان نہیں، مرنے کے منافی ہے کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں، حساب و کتاب کے بھی منافی ہے کہ حساب و کتاب بھی ہونا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں تھوڑی سی تلاوت سناؤں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.